أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، میٹرو ون نیوز کی یہ خصوصی نشریات جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، مختلف موضوعات پہ ہم جو ہے نا گفتگو کرتے ہیں. خاص طور پہ جو دن جس مناسبت سے کوئی دن کی اہمیت ہوتی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جنرل ٹاپکس پہ بھی بات کرتے ہیں. جس طرح آج کے دن کی مناسبت سے ہم گفتگو کریں گے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں عمرہ کی جو فضیلت ہے. یعنی بہت سے لوگ رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں پورے سال کے وہ عمرے پہ جائیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں عمرے کی فضیلت ایسا ہی ہے جیسے حج کسی نے کیا ہو. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ حج کن لوگوں پہ فرض ہے، کن لوگوں پہ جو ہے نا وہ حج فرض نہیں ہوگا. ان تمام حوالوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمانان گرامی موجود ہیں، میرے پہلے مہمان اسلامک اسکالر ہیں مفتی ابوذر غفاری صاحب، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم ابوذر غفاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تھینک یو. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور بہت اچھے اسلامک اسکالر موجود ہیں جن سے ہم اکثر پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے ان کو مختلف چینلز پہ دیکھا ہوگا. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی صادق نقشبندی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر؟ مفتی صاحب آپ کی زیارت کرنا بھی حج کا ثواب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا سے دیکھنا، سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں، کیا کہنے سر. تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ جی فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جائے بندہ. حضور فرماتے ہیں کہ اپنے ذکر اذکار کرتے رہے. طلوع فجر کی 20 منٹ کے بعد وہ جو بندہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو بھی عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے کہ اب غریب یہ ٹینشن لے کر نہ بیٹھے کہ بھئی میرا کیا ہوگا. 15 لاکھ روپے میں نہیں خرچ کر سکتا، 11 لاکھ 60,000 روپے نہیں خرچ کر سکتا. خدا کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے صحیح کہ بات بندے کہیں نہ کہیں ایسے رستے بنائے، کوشش تو کر لینا. اور اسی لیے ڈاکٹر صاحب اسی طرح ایک واقعات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر تیری ماں زندہ ہے تو جا کے اس کی خدمت کر دے، اسی میں حج کا ثواب ہے، جہاد کا ثواب مل جائے گا. جہاد تک کا ثواب. بالکل. یہاں پر میں عرض کروں گا ایک بات، میں آغاز پروگرام میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مسلمان ملک ہے اور پھر بھی ہم لوگ اتنے ٹینشنوں میں ہیں. کبھی سیلاب تو کبھی زلزلہ تو کبھی ہمیں مہنگائی، کبھی معاشی، کبھی سیاسی، کبھی ہمارے حکمرانوں کا مسئلہ تو کبھی گھریلو مسئلہ. وجہ ابھی میں آ رہا تھا، بائک پہ ایک بندہ جا رہا ہے، منہ میں پان ایسے چبا رہا ہے. رمضان المبارک ابھی آتے وقت رستے میں دیکھا، مجھے اتنا افسوس ہوا. میں نے کہا وہ بے غیرت ہی ہوگا نا. اندر غیرت ہوتی، ایمان کی غیرت ہوتی، ایسا نہیں کرتا. بے غیرت ہوگا، پھر اس کو اتنی تو حیا ہوگی، کلمہ پڑھا ہے، اندر کچھ تو ایمان کا حصہ ہوگا. روزہ نہیں رکھا، گٹکا پان کھاتے رہتے ہیں لوگ، روزہ نہیں سمجھتے ہیں شاید روزہ نہیں ٹوٹتا گٹکا پان. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، یہاں سے تو جو ہے نا وہ چند قطرے بھی منہ سے پانی کے اندر منہ میں چلے جائے تو روزہ ویسے ہی ٹوٹ گیا. تو یہاں گٹکا کتنا مال مسالہ اس کے اندر ہوتا ہے اور کتنا اس کے اندر سے پانی آتا ہے منہ جب وہ ہوتا ہے. تو یہاں وہ روزہ نہیں رکھا، وہ اس کا معاملہ، اس کے رب کا معاملہ. مگر تقدس رمضان کو تو ملوز رکھے نا. اور جب تقدس رمضان کو ملوز نہیں رکھے گا تو اللہ کے قہر کو دعوت دے رہا ہے. اور جب اللہ کے قہر میں کیا ہوگا کہ اس کے چکر میں دوسرے لوگ بھی پھنسیں گے. تو خدا را تھوڑا سا تو احساس کرے، یہ فائدہ اٹھائے، نہیں تو اپنے گھر میں دبا کر کھاؤ تمہارا معاملہ، مگر وہاں کا احساس کرو کہ ان چکر میں ہم مجھے نہیں پتا شاید آپ نے وہ دور نہ دیکھو، میں نے وہ دور دیکھا ہے جب دکانیں، کھانے کی دکانیں کھلنے پہ یا پابندیاں ہوتی تھی. میں نے بھی دیکھا کوئی اگر پابندی کی خلاف ورزی کرے تو باقاعدہ فوجی اٹھا کے لے جاتے. اچھا، میں نے وہ دور دیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پولیس بھی لگی ہوتی تھی، فوج دور نو تھا. وہ ایک مطلب تھا ضیاء الحق صاحب کا دور. اچھا اس میں بڑی سختی یہ ہے ڈاکٹر صاحب. آپ اس میں باقاعدہ یہ ہوتا تھا کہ اب آپ کو پتہ ہے کراچی ہمارے ملک میں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جو چیز منع کی جائے لوگ مان جائیں، چاہے اللہ کی طرف سے منع ہو یا وہ حکومت کی طرف سے منع ہو.
ہوٹلز کا جو تندوروں کا پچھلا دروازہ ہوتا تھا وہ کھول کے وہاں سے روٹیاں پکا کے دے رہے ہوتے، مگر پھر بھی تھا نا، اور پھر ہاں وہ اب اس وقت اور زیادہ اصل میں دیکھیے جس وقت چیز بند ہوتی ہے نا ہاں تو اس وقت اور زیادہ مہنگی کر کے اور چیزیں بلیک میں کر رہے تھے اور چیزیں کھول کے. تو میں آپ کی توسل سے میں کہوں گا تھوڑا سا احساس کر لو، ایسا نہ ہو کہ یہ رحمت والا مہینہ آ کر بھی کہیں ہم سر اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، پریشانی اور مصیبت میں نہ جائیں اور لگ رہا ہے کہ مصیبت آنے والی ہے. بالکل بالکل. اچھا ناظرین کراچی میں کم کہیں اور زیادہ. بالکل ہمارے ساتھ قاری ممتاز قادری صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے. خیریت سے آپ فرسٹ کلاس ہیں. اچھا اب مفتی ابوذر غفاری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں عمرے کی کیا فضیلت ہے؟ بہت سے لوگ آخری عشرہ جو ہے نا وہ مکہ مدینے میں گزارتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے مدد کیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے اس کا اول حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے، آزادی کا ہے. تو اب اس رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کے حوالے سے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. سبحان اللہ. تو رمضان المبارک میں عمرے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اسی طرح اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں وہاں حرم کے سائے میں اور روضے رسول کے سائے میں نصیب ہوتا ہے، اور وہاں کی عبادت، وہاں کے فیوز و برکات سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. جس طرح 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنی ہوتی ہیں، کیا ہی اچھا ہو پورا اعتکاف ہی وہاں پر کیا جائے. اور اکثر لوگ بہت ہی اس چاہت کے ساتھ وہاں جاتے ہیں تاکہ ہمیں وہاں پر اعتکاف نصیب ہو، وہاں کی نمازیں نصیب ہوں، وہاں آمنے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنا ہمیں نصیب ہو. تو یہ تو ہے ہی ایک سیزن کا مہینہ، نیکیوں کے حصول کا مہینہ ہے. اس میں انسان ایک نیکی کرے 70 نیکیوں کا ثواب، ایک نماز پڑھے 70 نمازوں کا فرض نمازوں کا ثواب، ایک نفل پڑھے تو فرض کا ثواب اس کو ملتا ہے. تو یہ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نمازیں ہمیں وہاں حرم کی نمازیں نصیب ہوں، کیا ہی اچھا ہو روزے رسول کی عبادتیں ہمیں. سبحان اللہ. سر آپ نے بالکل وجہ فرمایا. ساتھ ساتھ میں مفتی صادق نقشبندی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں جس شخص نے اگر ایک دفعہ عمرہ کیا ہوا ہے تو عمرے سے کہیں زیادہ ثواب اس بات کا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر دیں ان پیسوں سے. اور رمضان المبارک میں ہی جتنے پیسے عمرے، کیونکہ سر آج کل عمرہ کرنے پہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عمرہ کم از کم ایک شخص کا ایک نارمل عمرہ 4 سے 5 لاکھ روپے کا پڑ رہا ہے. تو کیا ایسی صورتحال میں آخری عشرے میں عمرہ کرنا بہتر ہے یا انسان لوگوں کی مدد کر دے اس پیسوں سے؟ عمرے کیے ہوئے ہیں، ہم محرم میں چلے جائیں گے. جی ہاں ٹھیک. دیکھیں ایک بار ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ عمرہ کرنا سنت ہے. سنت. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اگر حج فرض ہو تو پھر اس صورت میں وہ صدقات نہ کرے گا بلکہ وہ حج پر جائے. مگر عمرہ اگر کرنے کے حوالے سے اچھا مفتی صاحب بڑا شارٹ بریک لینا ہے سر، وہ بہت امپورٹنٹ بریک ہے. بریک کے بعد دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم. ویلکم بیک. ایک تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمارے ساتھ اسلامک اسکالرس موجود ہیں، ثنا خواں نعت خواں موجود ہیں، ابوذر غفاری صاحب موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مفتی صادق نقشبندی صاحب موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے. ہمارے ساتھ بہت ملک کے مشہور معروف نعت خواں، ثنا خواں، نعت گو شاعر، بلکہ صاحب کلام نعت گو شاعر، پاکستان ٹیلی ویژن سے ایوارڈ یافتہ، پاکستان ٹیلی ویژن کی جو مختلف مقابلہ ہے اس نے قرات اور اس نے نعت خوانی ہوتی ہے، اس میں منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں. ساتھ ساتھ جامعہ کراچی سے منسلک ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. تھینک یو، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور قاری ممتاز قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی عمرے اور حج کے حوالے سے، خاص طور پہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عمرہ اور حج، یعنی عمرے کی فضیلت کیا ہے اور حج کیا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہوئی تھی. ابوذر غفاری صاحب آپ سے دوبارہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. معاف کیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ حج کن لوگوں پہ فرض ہوتا ہے؟ یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر قرض ہیں، ہماری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں، ماں باپ بوڑھے ہیں،
ہم حج پہ نہیں جا سکتے اور ہم پہ حج فرض ہی نہیں ہوا، کن لوگوں پہ حج فرض ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. حج ان لوگوں پہ فرض ہے جن پہ جو صاحب نصاب ہیں، ٹھیک، جن پہ جو زکوٰۃ زکوٰۃ دیتے ہیں. فرض ہیں، جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ حج کر سکتے ہیں، حج ان پہ فرض ہے. اب حج کی فرضیت تو ان پہ آ جاتی ہے، اور اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، اسی طرح روزہ، نماز یہ بھی فرائض ہیں. اب آپ نے جو سوال کیا کہ حج کن لوگوں پہ فرض ہو جاتا ہے، جو صاحب نصاب ہیں ان پہ، ان کو چاہیے کن لوگوں پہ حج نہیں کریں. ہوتا؟ اگر کسی کی بیٹیاں ہیں، شادی کی عمر ہے، یہ الگ معاملہ ہے، بیٹی کا الگ معاملہ ہے. کہتے ہیں جب بلکہ تک اس کو بیٹیوں کے حج فرض سے سبکدوش نہ ہو اس وقت تک حج فرض نہیں ہوتا. ڈاکٹر کئی بات صاحب، درست ہے. ایسا نہیں ہے، یہ الگ فریضہ ہے، اس کو حج کے ساتھ ہم شامل نہیں کر سکتے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا. ایک، جب بیٹی جوان ہو جائے اس کی رخصتی کرنے میں، نماز کا وقت ہو جائے اس کو نماز ادا کرنے میں. ہاں، نماز ادا کرنے میں. تو اب بیٹی جوان ہو گئی ہے، ہمیں افسوس دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت ہم لیٹ کر دیتے ہیں. سر بعض دفعہ صحیح رشتے نہیں آ رہے ہوتے، والدین رک رہے ہوتے ہیں، اور جہیز کی وجہ سے بھی ایک لعنت ہے، اس وجہ سے بھی رک رہے ہوتے ہیں. تو ایسے معاشرے میں اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، آسانیاں پیدا کر دینی چاہیے کہ بھئی بیٹیاں ہیں، سب کی بیٹیاں ہیں تو ان میں آسانیاں آسانی ہو جائے. اچھا سر، اگر والدین بوڑھے ہوں، مفتی صادق نشبندی صاحب، اور کوئی اور ان کی جو ہے نا وہ مدد کرنے والا نہ ہو، ایسی صورت میں کیا حج فرض ہوگا یا انسان والدین کی خدمت کرتا رہے ان کی زندگی میں؟ کوئی مسئلے کی بات ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ حج کن پر فرض ہے، علامہ صاحب نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی ہے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس پر اللہ کے لیے جو ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا اس پر ہے جو استطاعت رکھتا ہے وہاں کا. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا جو اس کا جو فرضیت کا جو وہ ہوگا، جو شرط ہے وہ تو مالی شرط وہ ہے، مسلمان ہونا، مسلمان ہونا. ٹھیک ہے. دوسرا عاقل ہونا، بالغ ہونا یعنی کہ اگر آپ کے پاس پیسہ بہت ہے، بچہ ہے، تو اس پر فرضیت نہیں ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ راہ اتنا ہو کہ جتنے وہاں جانا اور آنا اور ان دوران کا سفر کی رقم بھی ہو، اور اتنی دور پر ان کے گھر والوں کا بھی رقم ہو. ایسا نہ ہو کہ چلے پر نکل گئے، خود تو اس میں ہوگا، پیچھے بچوں کا کوئی خیال نہ ہو. تو یہاں پر فرضیت خدا، دیکھیں کوئی راہ خدا میں اگر تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، بہت اچھی بات ہے، کے پیسے بھی ہو اور یہاں پر یہ بھی ہو. یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، حضرت ربیع بن سلمان کہتے ہیں کہ میں حالت سفر میں جا رہا تھا اور کوفہ پہنچا یا ایک جگہ پہنچا، تو وہاں ہم قافلے والوں نے ٹھہراؤ کیا. تو اتنے میں کہا کہ میں ایسے نکلا، تو کہا میں ایسے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک عورت جو ہے گھوڑا یا مردار پڑا ہو، اس کا گوشت نکال رہی ہے. تو کہا کہ میں نے سوچا کہ میں اس عورت کو پکڑ لوں گا کہ یہ شاید پکا کر بیچے گی، میں پکڑ لوں گا، کیونکہ مجوسی کے علاوہ کسی مذہب میں بھی کوئی مردار گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے. کہا جب وہ پہنچی تو گھر میں کئی دروازہ بند کیا، کہا میں نے اندر جھانکا تو اندر کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس نے جا کر کہا کہ بیٹا یہی کھا کر اپنے پیٹ کی آنکھ بجھاؤ، بھوک بجھاؤ. تو کہا میرا جوش آیا کہ یہ اپنے بچوں کو مردار کھلا رہی ہے. میں نے کہا اے عورت کیا کر رہی ہے، اپنے بچوں کو مردار کھلا رہی ہے. کہنے لگے سمجھانے والے ہم کو مت سمجھا، ہم خود نبی کے آل ہیں، ہم خود سید زادیاں ہیں، مگر ان بچیوں کا باپ مر چکا ہے، ان کے گھر میں کھانے کو اس حال میں پہنچ چکے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس حال میں پہنچ چکے. فاقہ کا حالم یہ ہے کہ اس حال میں کھانا جائز ہوتا ہے. حضرت ربیع کہتے ہیں میں حج کے لیے نکلا ہوں، اور یہاں پر ان بچیوں کا یہ حال دیکھا تو کہا میں آیا، کہا میرے پاس جو ہے 400 جو ہے وہ دراہم تھے، کہا 100 دراہم کا میں نے آٹا لیا اور اس کے اندر باقی رقم رکھا اور لے کر میں نے جا کر دیا اور ان کو کھلایا. واپس آیا، اب پیسے نہیں ہیں، باقی قافلہ چلا گیا. اب باقی قافلہ چلا گیا، اب جب ایام حج آ گئے، کہا دل بیڑا بے قرار ہوا کہ آج میں بھی مینا میں ہوتا، مزدلفہ میں ہوتا، مکے میں ہوتا، طواف کرتا. دل بے قرار ہوا. حج کے دن ختم ہوئے، قافلہ واپس آیا، کہا حاجیوں کو مبارک دادی کے مبارک ہو. حاجیوں نے کہا ربیع آپ کو بھی حج مبارک ہو. کہا مجھ کو کس بات کا حج، کس بات کا حج، میں تو گیا ہی نہیں. تو کہا اتنے میں وہ قافلہ جو ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی آ گیا. جب آ گیا تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ آیا تو کہا کہ ربیع تم کو ہم نے مکے میں دیکھا تھا،
تم کو مدینے میں دیکھا تھا. ایک شخص نے ایک جو ہے نا وہ تھیلی دی اور کہا کہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رش تھا, تم نے یہ جو ہے نا یہ جو تھیلی میرے ہاتھ میں دیا تھا تو وہ میں نے رکھا, تم اس کے بعد نظر نہیں آئے, یہ لو اپنی تھیلی. حضرت ربی پریشان ہو گئے کہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں, میں گیا نہیں, یہ کیا ہو گیا. کہا کہ میں ٹینشن میں سوچتا رہا, سو گیا, خواب میں حضور کا دیدار ہوا. اور حضور نے فرمایا کہ ربی کتنے گواہ پیش کریں, کتنے تمہارے سامنے گواہ پیش کریں, معاملہ یہ ہے کہ جب تم نے ہماری بچیوں کا خیال کیا تو ہم نے رب کے بارگاہ میں دعا کی, اللہ نے تمہاری صورت میں فرشتے کو بھیجا, اس نے حج کیا اور وہ حج تمہارے اعمال میں شامل ہوا. قیامت تک وہ فرشتہ حج کرتا رہے گا, تمہیں ثواب ملتا رہے گا. اور فرمایا من ربحا, فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ جو کاروبار کرے, من عملہ, الفاظ مجھے عربی کا یاد نہیں آ رہا, کہ جو ہمارے ساتھ لین دین کرے وہ نفع اٹھاتا ہے. تم نے 400 درہم دیا تھا, بدلے میں 400 دینار ملے. وہ تھیلی میں کہا, جب آنکھ کھلی, جب تھیلی کھولی تو 400 دینار تھا. تو یہاں پر وہ حاجی, وہ عمرے کرنے والے جو اپنا الحاج لگا رہے ہیں کہ بھائی یہ کہ بھائی, اور یہ کہ یار آج یہ مفتی صاحب نہیں گئے, اس سال لوگ کہیں گے یار یہ تو ہر سال جاتے تھے آج نہیں گئے, عزت چھوٹی ہو جائے گی. ان کو یہ کہ فرضیت کا تو ادا کرنا ضروری ہے, اس کے علاوہ کوشش کریں کہ وہ رقم غریبوں کو دیں, تاکہ ان کی وہ ایسا نہ ہو کہ پڑوس میں وہ فاقے میں بیٹھا ہو اور آپ حج کو اور عمرے کو جا رہے ہو تو وہ راہ خدا میں پوچھا جائے گا کہ بندے تیرے پڑوس میں تھا, تمہارے خاندان میں تھا, وہاں تم نے خیال نہیں کیا اور حجوں میں لگے ہوئے تھے. حج فرضیت کو ملحوظ رکھا جائے, مگر جو اس طرح جو رسمن جو جا رہے ہیں یا جذبے میں جا رہے ہیں, جذبے میں بھی جا رہے ہیں, فوقیت یہاں بھی دیں. ہاں یہاں دیتے بھی وہاں جائیں تو اچھا کر لائے. اچھا, بالکل بالکل. اچھا مفتی ابو ذر غفاری صاحب, تھوڑا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بھی بیان کر دیجیے گا, آج ان کی ولادت کا دن ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 رمضان المبارک 3 ہجری کو ہوئی. 15 معذرت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی. سبحان اللہ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے, اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید کا لقب دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ حضور پاک کے مشابہ کوئی اور نہیں دیکھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ واحد وہ صحابی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو جاتے تھے. تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارکوں پہ ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین ہوا کرتے تھے. تو ایک بار پوچھا, اے اللہ کے نبی, اے امام حسن کیا ہی اچھی سواری ہے. تو حضور پاک نے فرمایا, سوار کو بھی تو دیکھو کتنا اچھا سوار ہے. حضور پاک نے فرمایا, یہ میرا وہ نواسہ ہے جو میری امت کے 2 فریقین میں صلح کروائے گا. اور یہ وہ واقعہ ہے جب امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا, اس وقت وہ کیفیت کا عالم تھا. حضرت امام حسین نے پوچھا, اے میرے بھائی بتائیے ہم ان کو کیا سزا دیں. تو امام حسن نے فرمایا, نہیں آپ انہیں سزا نہ دیجئے, میں زندہ ہوں تو میں ان کو معاف کرتا ہوں, میرے ہاتھ میں ہے. ہاں میں جب چلا جاؤں وہ پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی جب ان کے ہاتھ پر امام حسن نے بیعت کی تھی, اس وقت بھی امت کو جوڑا. ہر جگہ ہر مقام پر امام حسن امت کو جوڑا کرتے تھے, صلح کروایا کرتے تھے. اور اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے. ایک بار اپنی ساری کی ساری دولت اللہ کے راستے میں دے دی, اور 2 بار اپنی آدھی جائیداد اللہ کے راستے میں خرچ کر دی. ایسے سخی تھے کہ ان کی سخاوت بھی بے مثال تھی, ان کی شجاعت بھی بے مثال تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سید
फरमाया करते थे कि ये मेरा बेटा सुभान सरदार अल्लाह है। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बयान फरमाया। मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब आप भी बयान फरमा दीजिएगा, फिर हम शकील मदनी साहब से हम की दरख्वास्त करें। सुभान अल्लाह। बड़ा इन्होंने तो सारा चैप्टर एक साथ शामिल कर दिया माशाअल्लाह, ये दरिया को कोज़ों में बंद कर दिया। अल्लाह मज़ीद इल्म इजाफा करे। देखें मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, आप भी मेरी कर लीजिएगा। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत इमाम हसन की जो विलादत हुई ना, तो जब हुज़ूर विलादत हुई तो हज़रत हुज़ूर ने हज़रत अली से कहा तुम नाम रखो। देखें तो हज़रत अली ने कहा या रसूल अल्लाह आप नाम रखिए। ये हमको और आपको तालीम है कि हमको चाहिए कि अपने बड़ों को ख़ुद फ़ौक़ियत दे, अहमियत दे, अपनी वो न करे। और फिर हुजूर ने फरमाया कि अगर ये बात है तो मैं नहीं बल्कि हम अल्लाह से अर्ज़ करते हैं कि वो नाम का इंतखाब करे। इतने जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह फरमाता है कि हज़रत हारून की बेटे की निस्बत से शब्बर जिसका अरबी में हसन नाम बनता है वो नाम रखा जाए। इस तरह नाम का इंतखाब अल्लाह की तरफ से हुआ। अब बताइए तो सही कि वो किस मकाम पर है कि यहाँ पर किसी का नाम नानी रखे, किसी का नाम दादी रखे, दादा रखे। हज़रत इमाम हसन का नाम अल्लाह रब्बुल जलाल रखा है। फिर जब इनकी उम्र मुबारक जो है ना 7 दिन के हुए तो अकीका हुआ। हमारे माशरे में बच्चे की विलादत होती है तो डॉक्टर साहब ये होता है कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं ये मसला हो गया वो, और हॉस्पिटल में हम लगे हुए होते हैं। जबकि हुजूर ने फरमाया कि बच्चा गिरवी होता है और गिरवी की वजह से जो है वो यानी मुसीबत में होता है, नशोनुमा उसकी सही नहीं हो पाती है और इसी तरह जो है उससे सही नफ़ा हासिल नहीं किया जा सकता क्योंकि गिरवी में होता है। और हुजूर ने फरमाया कि तुम अकीका करके उससे वो मुश्किल को टालो। तो ये हम और आपको नसीहत है कि कोशिश करें कि बच्चे की वो करें, बच्चे की अकीका जरूर करें। और चूंकि हज का ताल्लुक है तो मुसीबतें दूर होती हैं। और जब हज की बात करें और इमाम हसन की बात ना आए तो इमाम हसन ने 45 साल आपकी एज थी और जिसमें 25 मरतबा आपने हज किया, अमीर हज बने। हाँ 25 मरतबा आपने हज किया। मगर हमारे यहाँ पर जब हज के लिए जाते हैं ट्रैवल वाले से कहते हैं बताओ 5 स्टार है, 7 स्टार है, पता नहीं कौन सा स्टार है। मगर हज़रत इमाम हसन 25 मरतबा जो हज करते थे पापियादा पैदल हज किया करते थे और यहाँ तक के पैदल हज करते थे पाँव में वरम आ जाता था। और हुजूर का फरमान है या बुजुर्गों का कौल है अफ़दलुल इबादात अहमज़ुहा, इबादात में ज़्यादा फजीलत उसकी जिसमें मशक्क़त ज़्यादा हो। सुभान अल्लाह। और मशक्क़त ज़्यादा ये सर बड़े इंपॉर्टेंट बात आपने की। लोग कहते हैं कि जी ऐसी इबादत ही है जिसमें मशक्क़त हो जाए। कल रात में मुझसे एक मेरे दोस्त ने कहा कि जी वो मैं तो धूप में जो है ना वो तवाफ़ नहीं कर सकता और कहते हैं मैं कहता हूँ कि वो तवाफ़ जो है ना असर या मगरिब के बाद इंसान तवाफ़ करे, ऐसे धूप में तवाफ़ करे। मैंने कहा वो तो असल इबादत थी, वो इबादत ही क्या जिसमें मशक्क़त ना हो। कहने लगे ये कौन सी बात हुई? असल में बताएं ये है हाँ एक लेवल इस मशक्क़त ये आप जरा उनके लिए खास तौर पे बता दीजिए, फिर मैं रिकॉर्ड करा के क्लिप उनको भेज दूंगा। डॉक्टर साहब के दोस्त अगर ये कैमरे की तरफ देखिए, कैमरा मैन का है जी जी, अगर एक मशक्क़त का वो लेवल आ जाए जिसमें आप धूप में तवाफ़ कर सकते हैं। अगर धूप में तवाफ़ देखें यहाँ पर बुजुर्गों को अफ़दल इबादत अहमज़ुहा, जितनी तक मशक्क़त करोगे उतना ज़्यादा उसकी फजीलत जितनी फजीलत तो क्या ज़रूरत। मतलब ये कि ये अगर आप उम्रा करने गए हैं, चले एक उम्रा कर भी चुके हैं, मजीद उम्रा अगर दोपहर में आपको टाइम मिल रहा है तो कर सकते हैं ना सर। धूप देखें धूप में तवाफ़ कर लें। हुजूर ने फरमाया जब बंदा तवाफ़ के लिए निकलता है हर कदम पर उसको अल्लाह नेकियां अता फरमाता है और गुनाह माफ़ करता है। और वो नेकी मक्के की नेकी और मक्के की एक नेकी 1 लाख के बराबर। और हुजूर ने एक बात बहुत मज़ेदार है और उससे जो है वो प्रोग्राम में जान और बढ़ जाएगी। और वैसे जो है आप सबको देखकर वैसे ही प्रोग्राम की जान बन रही है, बढ़ रही है माशाअल्लाह। वो ये है कि हुजूर ने फरमाया कि हरम शरीफ में मक्के शरीफ में हज उम्रा एक नमाज पढ़ो तो 1 लाख नमाज। अब ये 1 लाख नमाज पर थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा कि एक दिन में 5 नमाज, 10 दिन में 50 नमाज, 1 महीने में 150 नमाज, 10 महीने में 1500 नमाज, 1 साल में 1800 नमाज, 10 साल में 18,000 नमाज, 20 साल में 36,000 नमाज, 30 साल में 54 या 56,000 नमाज और 40 साल में 72,000 नमाज, 50 साल में 90,000 नमाज। और उसके बाद फिर अगर 5-7 साल और मिल गया 5 साल तो फिर 55 साल में 1 लाख नमाज। बालिग होता है तकरीबन 10-11 साल की उम्र में बालिग होता है। उसके बाद उम्र के बारे में हुजूर ने कहा 60-70 साल है। अब बताइए इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ एक नमाज पढ़ ले जिंदगी भर की नमाज का सवाब। सुभान अल्लाह, तो ये कितनी बड़ी सादत मिली। बहुत खूबसूरत बात आपने की। और इसी के साथ हम अब दरख्वास्त करना चाहेंगे शकील मदनी साहब से, ये इनकी मोहब्बत का ईमान का करंट जो है हमें अबूदर गफ्फारी साहब ने बहुत अच्छा बयान फरमाया जी। अबूदर गफ्फारी साहब ने बहुत अच्छा बयान फरमाया, तारीफ की हज़रत इमाम हसन के हवाले से खास तौर पे माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। शुक्रिया।
وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شکیل بندی صاحب۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہم یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا لاجواب افطار شیف زبیر کے ساتھ، کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم۔